بنی ہاشم والے مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ مکہ میں دیکھا امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ یزیدی اور شامی اور کوفی لوگ احراموں میں تلواریں اور نیزے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ طواف کعبہ بھی کر رہے ہیں اور حسین کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین کو پتہ چل گیا کہ میرے قاتل یہاں پر بھی ہیں، اور پھر میرے امام حسین علیہ السلام نے قصد کر لیا کہ میں مکہ بھی چھوڑ جاؤں گا۔ ابھی مکہ چھوڑنا تھا کہ ایک خطوط کا ایک سلسلہ بن گیا، ایک خط آیا کوفہ سے، پھر دوسرا خط آیا، تیسرا خط آیا، ہر خط میں عرضیں ہو رہی ہیں، گزارشات ہو رہی ہیں، مولا آپ مکہ یا مدینہ سے ہماری طرف چلے آئیں، ہم آپ کے بابا کے شیعان ہیں، ہم آپ کے بابا کے محبین ہیں، ہم آپ کے بابا کے عاشق ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ مدینہ سے کوفہ آ جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ خطوں کے تھیلے بھر گئے، بورے تھیلے بھر گئے، اور ہر خط میں عرض کی جاتی ہے مولا آپ مدینہ سے ہمارے شہر آ جائیں۔ اور پھر دوستان محترم، جب میرے مولا نے قصد کیا نا مدینہ کوفہ کی طرف، تو صحابہ نے عرض کی مولا یہ کوفے والے بڑے بدعہد ہیں، بے وفا ہیں، مولا خدارہ کوفہ کی طرف نہ جائیں، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ کے بھائی حسین کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، یہ بے وفا لوگ ہیں۔ اور پھر دوستان محترم، شہزادہ رسول نے یہ بات کہی کہ اے میرے نانا کے صحابہ، بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کوفہ والوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ ہم تو حسین کو بلاتے رہے لیکن حسین نہیں آتے تھے، میں پھر ابن رسول ہونے کے ناطے کیا جواب دوں گا؟ تو پھر لوگوں نے کہا اے حسین پھر اس طرح کریں، اپنا کوئی قاصد بھیج دیں جو کوفہ میں جائے اور حالات کو دیکھ لے، اگر حالات اچھے ہوں تو آپ تشریف لے جائیں، اگر حالات اچھے نہ ہوں تو پھر آپ نہ جائیے گا۔ دوستان محترم، پھر انتخاب ہوا جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا۔ اے مسلم، مولا حکم فرمایا اے میرے مسلم بھائی، تو میرا جانشین بن کر کوفہ جا اور کوفہ میں حالات دیکھ، اگر حالات سازگار ہوں تو مجھے بتا دینا، میں تیرے پیچھے آ جاؤں گا۔ مختصر دوستان محترم، حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو شہزادوں جناب محمد اور ابراہیم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ میں پہنچے۔ جب کوفہ میں پہنچے نا، روایات میں آتا ہے پہلے دن 40,000 کوفیوں نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر دوسرا دن آیا، پھر دوسرے دن 60,000 لوگوں نے، مختلف روایات ہیں 60,000 لوگوں نے، 60,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر تیسرا دن آیا، لوگ بڑھتے گئے، آخر 5ویں دن مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ایک خط لکھا کہ مولا کوفہ والے لوگ بڑا اچھا تعاون کر رہے ہیں، جو میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر رہے ہیں، آپ جلد از جلد مکہ سے کوفہ کی طرف آ جائیے۔ جب خط قاصد لے کر امام حسین کے پاس پہنچا نا، تو کسی ظالم نے ادھر سے ایک خط لکھا۔ کوفہ کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، جو محب اہل بیت تھا، بڑا عاشق تھا، بڑا غلام تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے نعمان ابن بشیر تو حرکت نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ تمہیں پتا نہیں کہ مسلم ابن عقیل کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ نواسہ رسول ہیں، وہ اولاد رسول ہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ظلم کروں، میں نہیں ایسا کروں گا۔ تو کسی ظالم نے، کیونکہ چیلے تھے نا یزید کے، انہوں نے لکھا ہے یزید اگر تو چاہتا ہے کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نہ نکلے تو پھر سن، نعمان ابن بشیر بڑی نرمی کر رہا ہے اور مسلم بن عقیل کے لوگوں پر لوگ ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوفہ تجھ سے بغاوت کر جائے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفہ پر اپنا گورنر بدل دے۔ اور جب خط پہنچا یزید ابن معاویہ کو، تو پھر یزید نے جو سب سے پہلا قدم لیا، اس کو نجاست تھی، وہ خود نجاست تھی، وہ خود کتا تھا، وہ خود لعنتی تھا، وہ خود حرامی تھا، اور جانتا تھا کہ مجھ جیسا کہاں ہوگا۔ اس نے ایک خط لکھا ابن زیاد کی طرف، ابن زیاد کو خط لکھا گیا، اے ابن زیاد جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفہ پہنچ، اور کوفہ پہنچتے ہی مسلم ابن عقیل کو قتل کر اور ان کا سر شام کی طرف بھیج۔ روایات میں آتا ہے جب ابن زیاد کو خط پہنچا، وہ لعنتی رات کے اندھیرے میں، اس نے سفر کیا، ابھی دن تھا، انتظار کیا، کوفہ کے باہر کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگ پڑا، رات کا اندھیرا ہوا،
اس نے کالا امامہ شی باندھا، کیونکہ مولا کالا امامہ باندھتے تھے۔ اب اس نے کالا امامہ باندھا، اپنے چہرے کو چھپایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا نا تو لوگ سمجھے حسین آ گئے ہیں۔ لوگوں نے خوشی سے کہا اہلاً یا سیدی یا ابن رسول اہلاً اہلاً مرحبا، آپ آئیے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وہ ابن زیاد کی سواری جو تھی، گھوڑا تھا، لوگ جوگ در جوگ پیچھے بھاگے۔ جب قصر عمارت کو پہنچے نا، یہ ابن زیاد پہنچا اور لوگ بھی پہنچے، تو لوگوں کو پھر پتا چلا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ لانتی جیسے ہی جا کے قصر میں پہنچا اور پہلا حکم یہ دیا کہ نعمان ابن بشیر معزول ہے، اور دوسرا حکم دیا کہ جو لوگ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، جو سفیر حسین کا ساتھ دیں گے، میں انہیں بھی قتل کر دوں گا، ان کے بچوں کو جلا دوں گا، ان کے گھروں کو برباد کر دوں گا۔ لیکن یہ کوفہ والے بے وفا تھے، یہ کوفہ والے بزدل تھے، جو پیچھے ہٹ گئے۔ صرف دنیا کے ڈر سے، آخرت کا ڈر نہ رہا، لوگ ڈر سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ جو 60,000 تھے، وہ جو 40,000 تھے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ روایت میں آتا ہے، مختصر روایت میں آتا ہے، مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جب کوفے کی جامع مسجد میں نماز مغرب پڑھائی نا، تو روایت میں آتا ہے کہ 20,000 لوگ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے تھے، پیچھے نماز کے لیے۔ جب آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی تو 20,000 لوگ امام جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے ہیں، لیکن جب امام نے سیدھی طرف سلام پھیرا تو نہ سیدھی طرف کوئی تھا، پھر جب الٹی طرف سلام پھیرا تو الٹی طرف بھی کوئی نہیں۔ میرا مسلم بن عقیل جب دیکھا کوئی پیچھے نہیں ہے، خدا کی قسم روایات پڑھ کے دیکھیں، مسلم ابن عقیل کے ساتھ 2 چاند جیسے شہزادے تھے، بنی ہاشم کے جو چاند جیسے شہزادے۔ اور باپ کو جب پردیس میں ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سب سے پہلے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اس اولاد کا فکر ہوتا ہے جو پیچھے دوسرے ملک میں ہو۔ لیکن خدا کی قسم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ساتھ ہیں، اور جو سب سے پہلا جملہ میرے مسلم نے کہا نا، وہ یہ نہیں کہا ہائے افسوس، ہائے غریب میرے بچے، بلکہ میرے مسلم بن عقیل نے جو پہلا جملہ کہا نا، وہ یہ تھا ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ان بے وفاؤں کی باتوں میں آ گیا، میں ان ظالموں کی بیعت میں آ گیا۔ اے اللہ میرے حسین کی حفاظت کرنا، اے اللہ بے شک میں شہید ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، میں قتل ہو جاؤں، لیکن اللہ میرے حسین کی حفاظت کرنا۔ دوستان محترم، مسلم ابن عقیل کو جو پہلا خدشہ لاحق ہوا، جو پہلی پریشانی ہوئی، وہ بچوں کی نہیں ہے، جناب ابراہیم کی نہیں ہے، جناب محمد کی نہیں ہے، بلکہ مسلم بن عقیل کو جو پریشانی ہے وہ ابن رسول کی ہے، امام حسین کی ہے۔ روایات میں آتا ہے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام مسجد کوفہ سے باہر نکلے، رات کا وقت ہے، ایک گلی میں جا رہے ہیں، گلی میں جاتے جاتے آپ بڑی درد میں صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں، اے ابن رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ حسین کی حفاظت کرنا، اے اللہ حسین کی حفاظت کرنا۔ میرا مسلم بن عقیل صرف یہی دعائیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے، یہ دعا سنتے سنتے نا ایک بی بی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے دیکھا، ضعیفہ تھی اور بڑی عاشق اہل بیت تھی، دروازہ کھولا، کہا اے نوجوان، اے خوبصورت نوجوان، تو کون ہے؟ اور اس غریبی میں، اس شام کے وقت تو حسین ابن علی کا نام لے کے رو کیوں رہا ہے؟ کہا اماں تجھے نہیں پتا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا مسافر سن ہے کون؟ کہا اماں میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، اور پردیس میں آیا تھا، ان ظالموں کے کہنے پہ آیا، مجھے سفیر حسین کہہ کے بلایا گیا، اور میں سفیر حسین بن کر آیا، میرے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کی، اور جب میں نے حسین کو خط لکھ لیا نا تو ان ظالموں نے بد عہدی کر دی، مجھ سے وعدہ توڑ دیا، اور لیکن افسوس یہ ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں اماں، مجھے اپنی جان کا خدشہ نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو ابن علی کا فکر ہے، مجھے رسول اللہ کے بیٹے کا فکر ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی اماں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے دوستان محترم، وہ محب اہل بیت تھی، اس نے کہا اے سفیر حسین، اس دشت میں آپ کا سہارا کوئی نہیں، آپ اندر آئیے، رات کا وقت ہے، کہاں جائیں گے؟ امام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اس ضعیفہ کے گھر میں داخل ہوئے، کہا
اے امام کیا پسند فرمائیں گے؟ پانی کہ کھانا پیش کرا عرض کی، فرمایا اے محب اہل بیت، اے ضعیفہ بی بی، بات یہ ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، مجھے صرف ایک مسلح دے دے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک میرے حسین کی حفاظت کرنا۔ دوستان محترم، روایت میں آتا ہے مسلم ابن عقیل علیہ السلام صبح کے بھوکے اور پیاسے ہیں، پانی کی طلب نہیں کی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ایک مسلح منگوایا، اور مسلح منگوانے کے بعد مسلم ابن عقیل اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے اور ایک ہی عرض کیے جا رہے ہیں، اللہ حسین کی حفاظت کرنا، مالک حسین کی حفاظت کرنا۔ میں نے خط لکھ لیا ہے، اے مسلم ابن عقیل تیری ذات کو سلام ہے، تیری وفا کو سلام ہے کہ اس دشت کربلا میں تجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، ان چاند جیسے عزیزوں کی فکر نہیں ہے۔ مسلم تیری وفا پہ قربان جاؤں، اے اللہ حسین ابن علی کی حفاظت کرنا، اے اللہ رسول اللہ کے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ رات کا ایک پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، وہ بی بی پاس بیٹھی ہیں اور پھر اٹھی، پانی کا ایک کٹورا لے کے آئیں، ایک پانی کا گلاس لے کے آئیں، اے رسول اللہ کے بیٹے کے سفیر یہ پانی پی لیں، یہ پانی نوش فرما لیں، پیاسے ہیں، صبح سے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، رات کا پانی نہیں پیا، پانی پی لیں۔ کہا ہاں مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے صرف حسین کی فکر ہے۔ روایات میں آتا ہے امام جناب مسلم ابن عقیل ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کرتے رہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وعدہ کچھ اور تھا۔ دوستان محترم، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام صبح ہوئی، وہ جناب ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق رسول تھے، بڑے محب اہل بیت تھے۔ جب پتہ چلا کہ جناب مسلم ابن عقیل سے لوگوں نے بے وفائی کر دی ہے، صبح ہوئی، مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈا، پتہ چلا فلاں بی بی کے گھر ہیں، وہاں سے اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے، مسند بچھائی، اور پھر کیا ہوا، جو محبان اہل بیت تھے چھپ کر آتے رہے اور حاضری دیتے رہے، حاضر ہوتے رہے، اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اس گھر میں صرف تدبیر یہ کر رہے تھے کسی طریقے سے حسین کو اطلاع ہو جائے، قاصد بھیجتے ہیں، لیکن کوفہ کے دروازوں پر فوجی کھڑے ہیں، جو بھی قاصد بھیجتے ہیں ناکام ہوتا ہے، خط نہیں پہنچ رہا، ایک پکڑا گیا دوسرا پکڑا گیا، حتیٰ کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، اور ادھر ابن زیاد لانتی اس خنزیر اور غلاظت کو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کہیں چھپ کر بیعت کر رہے ہیں، اسے یہ لگا، لیکن مسلم ابن عقیل تو اپنے امام کے لیے تدبیریں سوچ رہے تھے کہ خط ہو جائے، خط لکھا جائے، پتہ چل جائے۔ دوستان محترم، مختصر یہ ہے، جناب مسلم ابن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں، وہاں پر تشریف فرما ہیں، اور ابن زیاد نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جس کے گھر سے جناب مسلم مل گئے اس کو جلا دیا جائے گا، اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ بتا دے، ورنہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اس کے خاندان کو برباد کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا، وہ جو رابطے تھے ختم ہو گئے۔ جناب ہانی بن عروہ پریشان ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ابن زیاد نے ایک لانتی کو خریدا، اور اشعث نامی شخص ہے، اس کو خریدا اور اسے یہ کہا کہ اگر تو مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا پتہ کروا لے تو میں تجھے 1000 اشرفیاں انعام دوں گا۔ وہ ظالم، وہ بے وفا، وہ بد عہد نکلا 1000 اشرفیوں کی لالچ میں، اور پھر کیا ہوا، وہ کوفہ کی مسجد میں آیا، اور روایات میں آتا ہے کہ محبان آل محمد کی اس دور میں ایک خاص نشانی تھی کہ وہ شیعان علی اس وقت بڑا اجلا لباس پہنا کرتے تھے، روایت ہے اجلا لباس پہنا کرتے تھے، اور سر پر سیاہ امامہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ جو ظالم تھا اسے پتا تھا کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ جو صاف اور شفاف لباس پہننے والے ہیں، یہ آل محمد کے نوکر ہیں۔ ایک ضعیف دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، نورانی چہرہ ہے، نام ہے عبداللہ صومعی، اور جب یہ لانتی اشعث ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، اے بزرگوار،
مجھے آپ محب اہل بیت لگتے ہیں، محب آل محمد لگتے ہیں، اور میں بھی دور سے آیا ہوں اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور اس غربت کے دور میں ان کی بارگاہ میں یہ چند سونے کی اشرفیاں ہیں، نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ اب کیا ہوا، جناب حضرت عبداللہ صومعی نے پوچھا کہ اے اجنبی، تجھے میں ہی کیوں نظر آیا؟ کہا کہ اے اشعث نے کہا کہ اے بزرگوار، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں، محب آل محمد ہیں۔ اب عبداللہ صومعی ان کی اس ظالم کی باتوں میں آ گئے، اور پھر کیا ہوا، اس ظالم کو حضرت ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے۔ اب یہ ظالم گیا، اپنا نذرانہ پیش کیا، اب دیکھتا رہا کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ اب ساری جو ڈیٹیل تھی، خفیہ جو باتیں تھیں، وہ لے کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ساری شکایت کی کہ اے ابن زیاد، مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ اب کیا ہوا، ہانی بن عروہ کو بلوایا گیا کسی طریقے سے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ہانی بن عروہ بھی اپنے دوستوں کے کہنے پہ ابن زیاد کے پاس آئے، اور جس وقت ہانی بن عروہ ابن زیاد کے دربار میں آئے اس وقت ان کی عمر مبارک 90 سال تھی، ایک روایت میں 85 سال ہیں۔ اس ظالم نے ہانی بن عروہ کو ایک کسر کے ایک پلر کے ساتھ، ایک تھم کے ساتھ باندھ کے کوڑے برسانا شروع کیے۔ کہا بتا مسلم کہاں ہے؟ کہا اے ظالم، اگر تو میری جان بھی لے لے تو میں کبھی نہ بتاؤں کہ سفیر حسین کہاں ہے۔ اور پھر کیا ہوا، روایات میں آتا ہے کہ اس ظالم کو پتا تھا اب ہانی بن عروہ یہ کہہ رہے ہیں اور ان پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور پھر جب آپ بے ہوشی کی حالت میں ہوئے تو وہی جو اشعث نامی لانتی تھا وہ سامنے آیا نہ جب، تو جناب حضرت ہانی بن عروہ دیکھ کے آپ نے فرمایا لعنت ہے بد کردار تجھ پر، تو نے کیا ظلم کر دیا، نبی علیہ السلام کی اولاد پر ظلم کر دیا، تو نے چند سکوں کی خاطر بد عہدی کر دی، تم نے ظلم کر دیا۔ روایات میں آتا ہے پھر جناب ہانی بن عروہ شہید ہوئے، اور پھر ایک سپاہ سالار کو بلوایا گیا، سپاہ سالار آیا، اسے کہا کہ ہانی بن عروہ کے گھر مسلم ابن عقیل ہیں، ان کو آپ گرفتار کر کے لے کے آؤ، 10 سپاہی لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، تجھے پتہ نہیں تو علی کے شیر کے لیے مجھے بھیج رہا ہے، اور 10 سپاہی ان کی کیا اوقات ہے، مجھے کم از کم 500 سپاہی چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا اے اللہ کے بندے، تو کسی دستے کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے، کسی لشکر کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے؟ کہا اے ابن زیاد، تیرا ابھی پلہ نہیں پڑا، تیرا ابھی واسطہ نہیں پڑا آل محمد کے ساتھ۔ اب 500 سپاہی لے کر جب ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا، مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو خبر پہنچی، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اپنی تلوار ننگی کی، تلوار نیام سے باہر نکالی۔ جب مسلم ابن عقیل علیہ السلام باہر آئے، روایت میں آتا ہے 5000 سپاہیوں پر مسلم ابن عقیل نے حملہ کیا، اور پھر کیا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی، مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر حملہ نہیں ہوا۔ لوگ تلوار لے کے آتے ہیں، ضرب نہیں آئی، وار نہیں ہوا، اور مسلم ابن عقیل نے 100 کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس سپاہ سالار نے پھر پیغام بھیجا، سپاہ بھیجی جائے، مسلم ابن عقیل ہم پہ بھاری ہیں۔ روایت میں آتا ہے اس نے 500 پھر بھیجے، پھر جنگ ہوئی، اور پھر مسلم ابن عقیل لڑتے رہے، شام تک مسلم ابن عقیل علیہ السلام لڑتے رہے، اور 5 مرتبہ، روایت میں آتا ہے 5 مرتبہ 500 کا لشکر کوفے کے جو کوفی تھے، شامی تھے، ابن زیاد بھیجتا رہا۔ آخر جب شام کا سورج غروب ہونے لگا نا، تو ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ اس نے اس طرح تم سے گرفتار نہیں ہونا، اس سے کہو کہ ہمارے سردار سے، ہمارے امیر سے بات کر، بیٹھ کے بات کر، جو تیری شرائط ہوں گی وہ ہم مانیں گے۔ دوستان محترم، جب پیغام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پہنچا کہ ابن زیاد تم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، تو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ایک مرتبہ مسکرائے، فرمایا اے بد عہدو، اے بے وفاؤ، اے ذلیلو، تم پہ اعتبار نہیں بنتا، لیکن خدا کی قسم مجھے فکر کھا رہی ہے تو حسین کی کھا رہی ہے، شاید یہ اعتبار کرنا کارگر ثابت ہو جائے اور میری جان کے بدلے حسین کی جان بچ جائے۔ ہاں میری کچھ شرائط ہیں، ابن زیاد سے کہو میں تلوار نیام میں کرتا ہوں۔ امام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے نا،
تو روایت میں آتا ہے ایک ظالم آگے بڑھا، جناب مسلم ابن عقیل روایت میں آتا ہے سینہ تنا ہوا، ہاتھ پھیلے ہوئے، تلوار نیام میں تھی لیکن گرفتار تھے، آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے پھر بھی سینہ تنا ہوا، سر اونچا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل ابن زیاد لانتی کے دربار میں حاضر ہوئے، ایک ظالم آگے بڑھا، کہا اے مسلم ابن عقیل امیر کو سلام کر، فرمایا لانتی اپنی زبان کو لگام دے، کون امیر ہے یہاں پر؟ میرا امیر صرف حسین ہے، میرا امیر صرف حسین ہے، کسی امیر کو سلام نہیں، میرا امیر صرف حسین ہے۔ دوستان محترم پھر کیا ہوا؟ ظلم کی تلوار اٹھی، مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر چلی، اور روایت میں آتا ہے بڑی عید الضحیٰ کے دن جناب مسلم ابن عقیل کو قصر کوفہ سے زمین پر گرایا گیا، اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہوئے اور لاشائے مبارک کوفہ کی گلیوں میں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں لاشائے سفیر حسین گھمایا گیا، تاکہ لوگوں کو خبر پہنچے کہ جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کا حال یہ ہوگا۔ دوستان محترم یہ نظام چلا، یہ شہادت ہوئی، اب پیچھے بچے جناب محمد اور ابراہیم علیہ السلام۔ روایت میں آتا ہے یہ ننھے شہزادے جناب ہانی بن عروہ سے جناب محمد بن عبداللہ کے گھر گئے۔ عبداللہ بڑے عاشق رسول تھے، رات ہوئی اور ان کو جناب محمد اور ابراہیم کو رات کے وقت کوفہ کی جو سرحد تھی بڑے حساب سے جب شہر کے کنارے پہنچے، کہا اے شہزادو یہ جو رستہ ہے یہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، اس رستے پر چلو اور تم رات چلتے رہنا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قافلہ ملے گا تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ لیکن روایت میں آتا ہے وہ شہزادے مدینہ کے راستے پر جب چلے نا تو پھر ساری رات بھاگتے رہے یہ شہزادے، اور جب صبح فجر کا وقت ہوا دونوں شہزادے ایک صحرا میں جھاڑی کے نیچے اپنے باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے ہیں اور آنکھیں بند ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ساری رات کا سفر کیا کہ شاید ہم مدینہ کے رستے میں پہنچ گئے ہیں، لیکن روایت میں آتا ہے جب شہزادوں نے آنکھیں کھولیں وہی جگہ ہے جس جگہ سے شروع کیا تھا، کیونکہ تقدیر کا نظام تھا مسلم کی شہادت جہاں ہوئی ہے وہیں مسلم کے بیٹوں کی شہادت ہونی تھی۔ روایت میں آتا ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادے کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بدعہد کوئی بے وفا نکل کر جناب مسلم کے شہزادوں کو سینے سے نہیں لگاتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک بڑی محبہ ہے، ایک بڑی عاشق اہل بیت ہے، ایک بڑی غلام ہے، وہ جب دیکھتی ہے تو ننھے شہزادے ہیں اور چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں اور سر میں گرد پڑی ہوئی ہے، بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، لگتا ہے یہ کوئی خاص لوگ ہیں، یہ کسی بادشاہ کی اولاد ہیں، یہ کسی سپہ سالار کی اولاد ہیں۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادے وہ تنہائی اور بازار سے گزرنا، معصوم سے چہرے اور معصوم سے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار، چہروں پر گرد پڑی ہے۔ وہ محبہ باہر نکلی، پوچھا ہے شہزادو تم کون ہو تم؟ بے اولاد تھی، جب ان کو طرف دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی بے آسرا ہوں، بے سہارا ہوں، گود میں لے لیتی ہوں، سہارا مل جائے گا۔ اب جب پوچھا تم کون ہو، پتا چلا یہ امام جناب مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں اور بابا شہید ہو گئے ہیں، اور ہم مدینہ کے رستے میں بھٹکتے رہے، لیکن پھر کوفہ میں پہنچ گئے ہیں۔ جناب وہ جو عاشقہ تھی، محبہ تھی، ان سے جب پتا چلا یہ مسلم کے شہزادے ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ اولاد علی ہیں، ان شہزادوں کو گھر میں لے گئی۔ جب گھر میں لے گئی نا، ان شہزادوں کو نہلایا، کپڑے سوارے اور ان کو کھانا پیش کیا۔ وہ شہزادے رو کے عرض کرتے ہیں، رو کے کہتے ہیں بی بی تو کون ہے؟ ان بے وفا لوگوں میں، اس پردیس میں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک اس دشت میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی سینے سے نہیں لگاتا۔ اے بی بی تو کون ہے اتنی نیک سیرت؟ عرض کی ہے شہزادو میں تمہارے بابا علی کی غلام ہوں، میں تمہاری دادی جناب زہرا کی غلام ہوں، میں لونڈی ہوں، آپ کی دادی کی لونڈی ہوں، میں محبہ ہوں آپ کی۔ دوستان محترم رات کا وقت ہے، بی بی نے ان شہزادوں کو لیا اور لینے کے بعد اپنے گھر کی اوپر والی منزل پہ آئی۔ وہاں ایک کمرہ تھا،
شہزادوں کو بستر لگایا اور شہزادوں کو وہاں سلا دیا. فرمایا شہزادوں تم آرام کرو، صبح ہوگی تو کچھ حل نکالیں گے، کچھ حل نکالیں گے. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آگے جو نظام چلنے والا ہے وہ بڑی ندامت والا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس کا خامد حارث دنیا کا بدترین انسان، دنیا کا غلیظ ترین انسان، رات تھکا ہارا ہوا آیا. اپنے جب گھر میں آیا نا تو بڑا تھکا ہے. بیوی نے پوچھا اے حارث کہاں تھا سارا دن، کہاں تھا سارا دن، کہاں پھرتا رہا ہے، اتنی تھکاوٹ کیوں ہے؟ کہا کہ اے میری بیوی، اے میری بیگم، بات یہ ہے ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا ہے اور انعام رکھا ہے جو مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے وہ اشرفیاں انعام دے گا، وہ سونا انعام دے گا. میں سارا دن آج مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں. جب اس بیوی نے یہ سنا تو چیخیں نکل گئیں، رو کے عرض کرتی ہے اے ظالم تمہیں شرم نہ آئے گی؟ تو رسول کی اولاد کے ساتھ ظلم کرے گا، تو زہرا کی اولاد کے ساتھ ظلم کرے، تمہیں شرم نہ آئے گی؟ اے حارث جانے دے، وہ یتیم ہیں، اللہ یتیموں پر رحم فرماتا ہے اور جو یتیموں پہ رحم کرتا ہے اللہ ان پہ بھی رحم کرتا ہے. اے حارث جانے دے. وہ دنیا کا کتا کہتا ہے اے اللہ کی بندی، اے خاتون تیری عورتوں والی باتیں ہیں، چھوڑ اس دنیا کو سمیٹ، اس دنیا کی دولت اکٹھی کر. تمہیں آل محمد کیا دیں گے، تمہیں مسلم کے بیٹے کیا دیں گے، چھوڑ دنیا کی دولت کو اکٹھا کر، عیش و عشرت کر. دوستان محترم وہ بی بی ڈر گئی. اب ڈرتی ڈرتی حارث کو کھانا دیا. حارث کو کھانا دے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا یہ دنیا کا کتا اتنا گر جائے گا اور رسول کی اولاد کا دشمن ہو جائے گا. اے اللہ مجھے معاف کر دینا اور مسلم کے بیٹوں کی حفاظت کرنا. اللہ یہ ندامت میرے حصے میں نہ آئے. اے اللہ کل میں جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. اے اللہ مسلم کے بیٹوں کی حفاظت کرنا. روایت میں آتا ہے اس ظالم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹ گیا. جب بستر پہ لیٹا نا یہ ظالم تو مسلم جناب محمد اور ابراہیم علیہ السلام بستر پہ لیٹے ہیں. رات خواب میں مسلم ابن عقیل بابا کی زیارت ہوئی ہے کہ بابا خواب میں آئے ہیں. چھوٹا شہزادہ رو کے عرض کرتا ہے بابا اس پردیس میں کس کے سہارا چھوڑ گئے، بابا اس پردیس اس دشت میں ان بے وفا لوگوں میں ان ظالموں میں کس کے سہارا چھوڑ گئے، بابا کس کے سہارا چھوڑ گئے، بابا کس کے سہارا چھوڑ گئے. یہ خواب آئی. رات خواب میں رونا شروع کیا. خواب میں روئے جاگے دونوں شہزادے جاگے. بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کو اپنی باہوں میں لیا. باہوں میں لینے کے بعد کہا بھائی پریشان نہ ہو، ہم آل محمد ہیں، صبر کرتے ہیں. کہا بھائی بابا کی یاد آ گئی، بابا کی گود کی یاد آ گئی. آج بابا ہوتے تو آج ان کے ساتھ ان کے سینے پہ سوتا. بس اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے. روایت میں آتا ہے جب شہزادوں نے رونا شروع کیا شہزادوں نے تو آواز آئی. حارث دنیا کا کتا، اس کے کانوں میں جب آواز پڑی نا مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادوں کی، جب آواز پڑی کانوں میں تو یہ دنیا کا کتا اٹھا. اور اٹھنے کے بعد جو بی بی تھی وہ پہلے پریشان تھی، اسے فکر تھی، وہ ساتھ اٹھی. کہا حارث کیا وجہ ہے؟ کہا یہ ہمارے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا حارث نہیں، یہ ساتھ والے کسی بچے کی کسی کا بچہ ہے وہ رو رہا ہے. حارث سو جا، کوئی نہیں ہے. کہا نہیں ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے، ہماری چھت پہ کوئی رو رہا ہے. کہا حارث نہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، اوپر والے کمرے کو تو تالا ہے، اسے تو قفل لگا ہوا ہے، وہ تو کافی عرصے سے بند ہے، اس میں تو کوئی گیا ہی نہیں. کہا نہیں اندر سے آواز آ رہی ہے. جب چھت پہ چڑھا وہ جو دروازہ تھا، وہ جو کمرہ تھا اسے قفل تھا. کہا چابی کہاں ہے؟ کہا حارث میرے پاس نہیں. کہا اندر سے آواز آ رہی ہے. کہا حارث میرے پاس چابی نہیں ہے. وہ بی بی عاشقوں کی طرح، مجنوؤں کی طرح رو کے عرض کرتی حارث جانے دے، نبی کی اولاد ہے، علی کی اولاد ہے، جانے دے حارث، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. دوستان محترم روایت میں آتا ہے حارث کتے نے وہ
وہ جو کفل تھا وہ تالا توڑا، جب دیکھا تو اندر دو شہزادے، دو قرآن آپس میں سمٹ کے بیٹھے۔ یہ دنیا کا کتا آگے بڑھا اور دونوں شہزادوں کو بالوں سے پکڑا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے کہا کہ میں اس دولت کو سارا دن کوفہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ دولت میرے گھر میں چھپی بیٹھی ہے۔ دوستان محترم، روایت میں آتے ہیں شہزادوں کو گھسیٹ کر، شہزادوں کو گھسیٹتے ہوئے یہ ظالم گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کے آیا، اور رات کا اندھیرا ہے، اس کے صحن میں ایک درخت ہے، ظالم نے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ جب باندھا تو وہ جو پارسا عورت تھی، وہ عاشق اہل بیت تھی، کہنے لگی ہے حارث یاد کر، ایک دن ہمارے گھر میں مولا علی آئے تھے اور اس درخت کے ساتھ کھڑے ہو کے فرمایا تھا اے حارث اس درخت کے ساتھ کسی یتیم کو نہ باندھنا، اے حارث اس درخت کے ساتھ کسی یتیم کو نہ باندھنا۔ اے حارث ترس کھا، یہ اولاد رسول ہے۔ ظالم نے اس بی بی کو دھکا دیا اور ان شہزادوں کے پاس اپنی چارپائی بچھائی اور چوکیدارے کے لیے پاس ہو گیا۔ وہ شہزادی، وہ عاشق اہل بیت، وہ بی بی، وہ شہزادوں کے قدموں میں گری اور گر کے عرض کی اے اولاد رسول مجھے معاف کر دو، اے رسول اللہ کے بیٹوں مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا یہ دنیا کا کتا اس قدر گر جائے گا، یہ اس قدر ذلیل ہو جائے گا، یہ اس قدر لالچی ہو جائے گا۔ اے شہزادو میری شکایت جناب سیدہ سے نہ کر۔ بڑے نے عرض کی، بڑے نے فرمایا ہے بی بی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں، ہم تیرے خلوص کو مانتے ہیں، تجھے تیرا اجر ملے گا ہونا، اور ہم قیامت کے دن اپنے بابا سے تیری سفارش کریں گے۔ دوستان محترم، روایت میں آتا ہے صبح ہوئی، یہ ظالم اٹھا اور شہزادوں کو باندھتے ہوئے اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ جب غلام کو ساتھ لیا نا تو یہ شہزادے ہاتھوں میں رسی باندھی ہوئی، ایک آگے ایک پیچھے، یہ ظالم ساتھ چل رہا ہے، کبھی کھینچتا ہے کبھی جھڑکتا ہے، کبھی کھینچتا ہے کبھی جھڑکتا ہے۔ یہ شہزادے، ان کو پتا ہے کہ کل بابا شہید ہو گئے تھے۔ بڑا کہنے لگا اے حارث ایک بار ہمیں بابا کی لاشیں پہ لے چل، ہم بابا کی آخری زیارت کر لیں، ایک بار بابا کی لاشیں پہ لے چل۔ روایات میں آتا ہے یہ پھر جھڑکتا ہے، لیکن اچانک سے آگے ایک ہجوم آتا ہے۔ ہجوم کیا ہے؟ یہ آگے ہو کے دیکھتا ہے ہجوم کیا ہے۔ ہجوم یہ ہے کہ لاشا مسلم ابن عقیل بے غور و کفن کوفہ کے شہر میں پڑا ہے اور لوگ اکٹھے ہیں۔ یہ آگے بڑا رسی کھینچی، شہزادوں کو جھڑکتے ہوئے کہا اے محمد اور ابراہیم دیکھو تمہارا باپ پڑا ہے، جاؤ دیکھ لو۔ جناب محمد اور ابراہیم دونوں آگے بڑے، بابا کا لاشا دیکھا، تڑپ کے سینے پہ گرے، عرض کی بابا آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ بابا آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اور پھر یہ سسکیاں، یہ آہیں، یہ رونا، یہ آنسو جاری تھا۔ ظالم نے رسی کھینچی اور دریائے فرات کے کنارے لے گیا، رسی پکڑے ہوئے۔ اب عیسائی، اس کا جو خادم غلام تھا عیسائی تھا، اپنے غلام کو حکم دیا، اس کا نام لیا اور کہا کہ ان شہزادوں کو قتل کر، ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر۔ اس نے کہا حارث سن، میں عیسائی ہوں،
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم نہیں ہوں، میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا، میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا۔ دوستان محترم روایت میں آتا ہے یہ ظالم آگے بڑھا، کہاں بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اب رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد رسول ہیں اور خواہش کوئی نہیں۔ کہا ظالم پتہ ہے شہید کرے گا، لیکن ہمیں 2 رکعت نفل پڑھ لینے دے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہا وضو کرنا چاہتے ہیں، کہا وضو نہیں کرنا، تیمم کرو۔ شہزادوں نے تیمم کیا، باندھے ہوئے ہاتھوں سے نیت کی اور جلدی سے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا اے حارث سن، جلدی نماز اس لیے پڑھی ہے کہیں یہ نہ تصور کر لینا، یہ خیال نہ کر لینا کہ شاید زندگی بچانے کے لیے نماز کو لمبا کر دیا ہے۔ نہیں، ہم جانتے ہیں یہ ہمیں سبق تھا، ہم نے شہید ہونا ہے۔ اور پھر ظلم کی تلوار اٹھتی ہے، اور پھر یہ دنیا کا کتا آگے بڑھتا ہے۔ اور پتہ ایک روایت میں آتا ہے اس نے کہا، بڑے کو کہا کہ چھوٹے کی قمیص اتار، چھوٹے کی قمیص اتار۔ اب وہ شہزادہ چھوٹے کی قمیص اتارنے لگا، چھوٹے کو آواز دی بڑے کی قمیص تو اتار۔ چھوٹے ہاتھوں سے، چھوٹے ہاتھ ہیں، ہاتھ آگے بڑھائے لیکن بڑھائے نہیں جاتے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ میرا بڑا بھائی سہارا ہے، یہ ظالم شہید کر دے گا۔ اب ہاتھ، پھر اس نے جھڑکا، بٹن کھول، شہزادے کو حکم دیا کہ بٹن کھول۔ جب بٹن کھولنا چاہتا ہے، روایت میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ ادھر صحرا میں جناب امام حسین کا قافلہ تھا، اور جناب محمد اور ابراہیم یعنی مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زوجہ اور شہزادیاں اس قافلہ میں تھیں۔ اب عید کا دوسرا دن ہے، اور جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام یعنی محمد اور ابراہیم کی ایک بہن حاضر ہوئی امام حسین کی بارگاہ میں اور عرض کی، یا امام، چچا جی آپ تو امام ہیں، آج عید کا دن ہے اور ساری بہنیں اپنے اپنے بھائیوں سے ملنے جاتی ہیں، آج آپ امام ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ مجھے محمد اور ابراہیم کی زیارت تو کروا دیں، امام مجھے محمد اور ابراہیم کی زیارت کروا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ہوا میں لہرایا تو ایک لمحے کے لیے وہ جو سین تھا، وہ جو نظارہ تھا فرات کے کنارے کا، کہ چھوٹا شہزادہ بڑے کے بٹن کھول رہا، چھوٹا شہزادہ بڑے کے بٹن کھول رہا ہے اور بڑا شہزادہ چھوٹے کے بٹن کھول رہا ہے۔ دیکھتے ہی عرض کی، چاچا جان میرے محمد بھائی کو تو بٹن بند ہی نہیں کرنے آتے، اس کے بٹن تو اماں کھولتی تھی اور اماں بند کرتی تھی، یہ کیا ہے؟ بھاگتی ہوئی ماں کی بارگاہ میں گئی، اماں مجھے بھائی کی زیارت ہوئی ہے، تو بھی کر لے۔ امام حسین نے جب وہ نظارہ دیکھا، ہاتھ سائڈ میں کر لیا، ایک طرف ہاتھ کیا، وہ نظارہ ختم ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے ظلم کی تلوار اٹھی اور ہر کتے نے پوچھا بڑے شہزادے سے، بتاؤ تم میں سے پہلے کسے قتل کروں؟ بڑے شہزادے نے کہا، اے حارث، مجھے پتا ہے، ہمیں پتا ہے تم نے ہمیں شہید کرنا ہے، لیکن آج تک میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا اور میں برداشت نہیں کروں گا، میرے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے ذبح کر دو گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں شہید ہونے سے پہلے مر جاؤں گا، اس لیے پہلے مجھے شہید کر، مجھے ذبح کر۔ چھوٹے نے عرض کی، یہ حال ہے، سن میرا بھائی، بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور تو میرے سامنے میرے باپ کو شہید کرے گا، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ ظلم کی تلوار اٹھی، اس ظالم نے پہلے محمد بن مسلم بن عقیل کی گردن مبارکہ پر تلوار چلائی، اور پھر جناب ابراہیم بن مسلم بن عقیل کی گردن پر تلوار چلی، دونوں شہزادوں کے سر تن سے جدا ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ دونوں کے جسم اطہر اس نے فرات کے دریا میں بہا دیے اور سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوا۔ ابن زیاد نے جب چھوٹے چھوٹے شہزادے نیزوں پر دیکھے،
ظالم تھا، بدبخت تھا۔ یہ نہیں کہ اس کے دل میں کوئی ترس آیا، صرف لالچ تھی۔ کہا اے سپاہی یہ کیا ہے؟ کہا یہ مسلم کے بیٹوں کی سر ہیں۔ کہا تمہیں کس نے کہا تھا ان کو قتل کرو؟ پھر یہ ہوا کہ اسے بھی قتل کیا گیا۔ اسی دن حارث کتا بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستان محترم، اس طرح سفیر اہل بیت، سفیر امام حسین، سفیر مولا علی علیہ السلام، سفیر امام حسن علیہ السلام، اور آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اور اس طرح قبول ہوئی کہ کائنات میں آج تک اس طرح کسی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آل محمد کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔